بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. سیاسی مصلحتیں، سیاسی لڑائیاں اور یہ تمام مسائل جو اس وقت پاکستان کے اندر ہیں، ان کے اندر ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ ہم شاید یہ بھول گئے اور ہمارے سیاستدان اور حکمران بھی بھول گئے کہ کرونا جیسا جو مرض ہے اس کے اوپر توجہ دینی بہت ضروری ہے. یقیناً ہم نے اس بیماری کی شروعات میں جب یہ پھیلنے لگی پاکستان کے اندر اس وقت توجہ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ان SOPs کو فالو کرنا بھول گئے. یہاں تک کہ خود ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت سی تقریبات میں ہمیں ان SOPs کو فالو کرنے سے غافل نظر آئے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ خود خان صاحب بھی اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم ذرا یہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہمارے وزیر اعظم اگر ایک ایسی مثال قائم کرتے لوگوں کے لیے کہ وہ SOPs فالو کرتے تو شاید لوگوں کو اس بیماری کی سنجیدگی کا اندازہ ہو سکتا. تو شروعات کرتے ہیں. صافی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے تو یہ کہ آپ کرونا کے اوپر خاصے پروگرام کر چکے ہیں، میں نے خود آپ کے ساتھ 3-4 شوز کیے ہیں، لیکن جب بھی کبھی ہم بات کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ پاکستانی عوام شاید اب کرونا سے اتنے زیادہ غافل ہو گئے ہیں کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیماری اتنا افیکٹو ہو سکے گی. یہ جو تھرڈ ویو آئی ہے، آپ کے خیال میں یہ کتنی تھریٹننگ ہے اور کیا ابھی بھی ہم اس کو سیریس لے رہے ہیں؟ سنا ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو جلد از جلد صحت دے. ویسے تو تمام پاکستانیوں کے لیے دعا ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا ہے کہ وہ اس وبا سے جلد از جلد ان کو نجات دلا دیں. لیکن چونکہ اس وقت انہیں پاکستان کے وزیر اعظم کے منصب پہ بٹھا دیا گیا ہے تو ان کا اس بیماری میں مبتلا ہونا اور ان کا بیمار رہنا پھر پوری قوم کے لیے ایک تشویش کی بات ہے. تو ہم دعا گو ہے کہ اللہ ان کو جلد صحت دے. دوسری بات، آپ یہ بھی جانتی ہے کہ میں انتہائی نان ٹیکنیکل آدمی ہوں اور ویسے بھی جو فنی چیزیں ہیں میں ان کو نہیں سمجھتا اور میڈیکل کے شعبے سے تو میں بالکل واقف نہیں ہوں. لیکن بطور صحافی چونکہ شروع دن سے مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے اسٹریٹجک اثرات بھی مرتب ہوں گے، جس کے معاشی اثرات بھی مرتب ہوں گے، جس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا اور پوری دنیا کو بدل کے رکھنا ہے مزید اس نے. اور پھر ظاہر ہے کہ جان سے زیادہ عزیز چیز تو کوئی نہیں ہوتی اور زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہوتی. اور تو اس لیے میں شروع دن سے اس کو فالو کرتا رہا اور اس طرح فالو کرتا رہا کہ بعض لوگ میرے دوست سے اعتراض بھی کرنے لگے کہ یار تم کچھ حد سے زیادہ اس کو لے لیے. اور الحمدللہ کہ میں نے SOPs پہ بھی اس پورے سال میں میں نے ماسک، میں خود بھی چشمدید گواہ ہوں کہ آپ بڑے اسٹرکٹ ہیں، کہ میں نے ماسک کے بغیر وہ نہیں گزارے. ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ والدہ چونکہ بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے اور میں نے کہا خدا نخواستہ کہیں ہم ذریعہ بن جائے ان تک اس بیماری کو پہنچانے کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ویسے تو حکومت بہت کریڈٹ لے رہی ہے کہ جی ہماری حکمت عملی کامیاب رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک تو اس حکومت کی اس حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں تھی. جو کچھ تھا وہ اللہ نے کچھ کرم کیا کہ ہمارے ہاں اتنے بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں نہیں ہوئی جتنا کہ خدشہ تھا. دوسرا، اسپیشلی فرسٹ ویو میں ہماری قوم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی SOPs کا مذاق اڑانے میں. شروع میں کچھ دنوں کے لیے لوگوں نے کیا، لیکن بعد میں یہ جو پورے سال کے دوران ہم نے دیکھا، اب پہلے جب آ گیا تو میں نے خود مولانا فضل الرحمان صاحب پہ 1.5 گھنٹہ محنت کی تھی اور ایک ڈاکٹر سے ان کی بات بھی کرائی کہ اس وقت چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا تھا تو اس کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر خود بھی یہ کہا، اعلان کیا کہ میں تراویح گھر پہ پڑھوں گا. اور اس کی تقریر میں ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بھی مساجد میں اس چیز کا اہتمام کیا. پھر یہ تھا کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام کیا کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بھی بہت سارے فالوور ہیں اور انہوں نے بھی لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ آپ گھر میں تراویح پڑھیں. اسی طرح اور بھی بریلوی مسلک کے بھی کئی علماء نے اس طرح کے فتوے دیے. تو شروع کے دنوں میں کچھ ہوا، پھر کچھ لاک ڈاؤن کسی جگہ پہ کیا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں نہ تو ایک دن کے لیے حقیقی معنوں میں لاک ڈاؤن ہوا ہے اور نہ ہم نے اس کو توجہ دی. اچھا، پہلا لہر آیا، دوسرا آیا، تو یہ پچھلے چند مہینوں میں تو ہم نے انتہا کر دی.
بہت اگنورنس دیکھنے میں آئی تھی, لوگ اتنا ایک زیادہ خیال یہ نہیں کر رہے تھے کہ اب آپ میڈیا پہ کورونا کا مسئلہ غائب ہو گیا تھا, اور سیاست ہے اور سینٹ الیکشن ہے اور پی ڈی ایم ہے اور وزراء کی بیان بازی ہے اور گالم گلوچ ہے. دوسرا, ہم نے ایک چیز تو بنائی ہوئی تھی کہ جی آپ کو کال میں لائیں تو ادھر سے آپ کو نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ ماسک پہنیں اور آپ سماجی فاصلہ وہ بھی رکھیں. سنی تو نہیں جاتی تھی توجہ لیکن سے. دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے حکمران لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں, اور آج میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو جلد صحت دے, لیکن خود جب ملک کا وزیر اعظم وہ یعنی انہوں نے نصیحت کی تھی نا ماسک لگا کے قوم کو, اور صدر نے کی تھی, لیکن اس دوران وزیر اعظم نے جلسے شروع کیے, سوات میں جلسے کیے. اپوزیشن سے ہم کیا گلہ کریں؟ ابھی مثلا میں نے ایک ٹویٹ پچھلے دنوں کی کہ وزیرستان میں وہ کسی کو وہ چیک دے رہے ہیں تو خود وزیر اعظم صاحب, گورنر خیبر پختونخوا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, اور ایک وہ جو ٹائیگر فورس بنایا ہوا تھا کہ وہ دوسروں سے اس پیس پہ عمل کروائے گا, اس کے عثمان ڈار صاحب, یہ تینوں چاروں بغیر ماسک کے کڑے ہیں. فاصلہ 6 فٹ تو کیا 2 فٹ کا بھی نہیں ہے, اور جو وہ قبائلی بیچارہ ہے اس نے ماسک پہنا ہوا ہے. اور پھر آپ اس روز پھر میں نے دوسری تصویر پچھلے دنوں شیئر کی جس میں وزیر اعظم صاحب سینٹ کے الیکشن کے دن اور اس کے وزراء ان کو گھیرے ہوئے ہیں, اور وہ تصویر ظاہری بات ہے ٹی وی پہ چل رہا تھا, پوری قوم دیکھ رہی تھی. تو میں ایک طرف تو ہاسپٹل سے اور جو اس کے ماہرین ہیں ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب جیسے لوگ ہو گئے, تو میں ان سے تو مسلسل رابطے میں رہتا ہوں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہاسپٹل بھر رہے ہیں. ان ڈاکٹروں نے اگر مجھے بتایا تھا تو حکومت کو بھی بتایا تھا. مثلا یہ ڈاکٹر شاذلی منظور اور ڈاکٹر غلام صابر اور اس طرح کے ڈاکٹرز جو باقی ہیں وہ ہمیں دسمبر میں بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس پیشنٹ بڑھ رہے ہیں. لیکن حکومت آج جب عمران خان صاحب کا مسئلہ آ گیا نا تو پوری طرح متوجہ ہوگی. باقی کیا تھا, وہ NCOC بنایا ہوا ہے, اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو کام نہ کرنا ہو لیکن اس کا پروپیگنڈا زیادہ کرنا ہو اور اس کی مارکیٹنگ کرنی ہو, وہ کام اسد عمر صاحب کو دے دیں. تو آپ نے NCOC ان کے سپورٹ کیا ہے, اب وہ دن رات سیاست میں لگے رہتے ہیں, ان کی اپنی منسٹری بھی ہے. تو NCOC کا کام یہ ہے کہ روزانہ صبح ایک وہ بنا دیتے ہیں, اور ہمارے کرنل شفیق صاحب کی طرف سے وہ آ جاتی ہے کہ اتنے کیسز ہوئے, اتنے لوگ ریکور ہو گئے, اتنے بیڈز خالی ہیں, اور ڈیٹا شیئر ہوتا ہے. لیکن جب یہ بات آ گئی, اب ہمارے زیادہ تر لوگ UK میں ہیں, اور جب UK میں یہ تیسری ویو آ گئی اور پتہ بھی چلا کہ یہ خطرناک ترین ویو ہے, تو اس کے بعد تو ہماری حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے تھے. اچھا, ہماری وزیر اعظم نے تو ضد پکڑی ہوئی ہے کہ میں نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہے, لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو یورپ میں, امریکہ وغیرہ کہ جہاں پہ لاک ڈاؤن نہ ہو, اور ان کا لاک ڈاؤن ہماری طرح مذاق نہیں ہوتا. تو جب تیسری ویو آ گئی تو برطانیہ میں مکمل لاک ڈاؤن ہو گیا, تو بہت سارے پاکستانی, ان کو تو پتہ تھا کہ یار پاکستان میں آزادی ہے, تو وہ پاکستان کا رخ کرنے لگے اور پاکستان آ گئے. لیکن ہمارے ایئرپورٹس پہ کوئی چیکنگ نہیں ہے, کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہے, تو وہ لوگ آ کے, اس لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ ویو زیادہ آ گیا میرپور میں, اور میرپور سے پھر جا کے باقی پاکستان میں پھیل گیا. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ وائرس تو میوٹیٹ ہوتا رہتا ہے کہ جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے, خطرناک یا پہلے سے کم ہے یا زیادہ ہے, لیکن یہ دوسروں کو منتقل ہونے کی اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. اس سے زیادہ یہ جو میوٹیٹ ہوتا ہے ویکسین وہ برازیل کا ہے, اور وہ ابھی تک پاکستان میں نہیں ہے. وہ شکر الحمدللہ پاکستان میں نہیں ہے, لیکن پرسوں علی معین نوازش نے ایک کالم لکھا ہے اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے, یعنی ہمارے اس وقت میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کے رحم و کرم پہ ہے, حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ برازیل سے ایک بندہ آ رہا تھا, اچھا وہ ذرا مہذب پاکستانی تھا,
تو اس میں کالم میں اس نے لکھا ہے کہ اس نے خود ایئرپورٹ پہ بتا دیا کہ بھئی میں برازیل سے آ رہا ہوں، اپنے وہ فارم میں فل کر دیا، انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا. پھر اس نے جا کے خود بتایا کہ بھئی میرا ٹیسٹ کریں، میں برازیل سے آ رہا ہوں. تو وہ ایئرپورٹ والوں نے کہا یار جاؤ اپنا کام کرو. تو یہ ایک ہماری حالت ہے. تو میرے خیال میں اس وقت اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود ہم نے اپنے ہاتھوں کیا. اچھا، لیکن اس میں اب آپ کافی دنوں سے اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، ٹویٹ بھی کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن کا تو خیر آپ نے فرسٹ ویو میں بھی کافی کہا تھا کہ ہونا چاہیے. آپ خان صاحب پہلے اسمارٹ لاک ڈاؤن لے کے آئے، ابھی تک کوئی پالیسی جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ واضح نہیں ہے. آپ کے خیال میں لاک ڈاؤن کیوں ضروری ہے کرنا جب لوگ فالو نہیں کر رہے؟ اور پھر یہ کہ ظاہر سی بات ہے ہر بندے کی قوت خرید بالکل جواب دے چکی ہے. اگر لوگ بالکل گھروں میں بند ہو جائیں گے تو وہ خان صاحب والی بات ہے کہ پھر کھائیں گے کیسے؟ دیکھیے کل اسد عمر صاحب کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ جی ہم اگر لاک ڈاؤن کر لیں تو لوگوں کے روزگار کا کیا ہوگا. تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان سے بات کروں کہ لوگوں کو تو آلریڈی آپ لوگوں نے کورونا سے پہلے وہ فاقوں پہ مجبور کر دیا ہے اور آپ نے جو ہے ہزاروں لاکھوں کو بے روزگار کر دیا ہے. تو وہ معاشی حالت تو پہلے سے تباہ ہو چکی ہے. انڈیا کا جی ڈی پی گروتھ اس مرتبہ آ گیا ہم 11.3%، اور ہمارا آئی ایم ایف کے اعداد و شمار کے مطابق 1% ہے. پتہ نہیں کہ نیگیٹو میں جائے گا یا کیا ہوگا. تو وہ چیزیں تو پہلے سے ہو رہی ہیں. یا پھر یہ کہ آپ لاک ڈاؤن کریں یا نہ کریں، لیکن یہ آپ کی جو بجلی کے بل ہے اور یہ سب کچھ یہ کس غریب کیا تو مڈل کلاس کے قوت خرید کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. میں لاک ڈاؤن کا اس لیے کہہ رہا، ایک تو یہ نہیں ہے کہ آپ دائمی لاک ڈاؤن کریں. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ دیکھیں آپ امریکہ میں رہی ہیں، سیوک سینس ان لوگوں کا، ان کو جب حکومت صرف نصیحت بھی کرے اور قانون نہ بھی ہو اس پر عمل کرتے ہیں، اس پہ لوگ عمل کرتے ہیں. خود آپ نے بھی امریکہ میں دیکھا ہوگا. میں اچھا ہم بھی وہاں جاتے ہیں تو آپ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم عمل شروع کرتے ہیں. پاکستان اگر کیا ہو جاتا ہے پاکستان میں مثلا ایک تو یہ کہ پاکستان میں ویسے بھی قانون توڑنا جو ہے ایک فیشن بن گیا ہے، یہ طاقت کی اور اس کی ایک علامت بن گئی ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس ملک میں اب وزیر اعظم اور آپ کے گورنر، آپ کے وزیر اطلاعات، آج میں شبلی فراز صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان پہ تنقید کر رہے تھے. آپ ذرا دیکھیں کہ جس دن انہوں نے سینٹ کا الیکشن جیتا اس دن وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، بہت سارے اور لوگ، ایک وہ جو وزیر صاحب جس کو نکالا تھا پچھلے ویڈیو کی بنیاد پہ، پہلے تو ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں، کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے. پھر وہی سلطان صاحب جو پچھلی ویڈیو کی بنیاد پہ نکالا گیا تھا، اس کے ہاتھ میں مٹھائی ہے، وہ وزیر اعلیٰ کے منہ میں بھی ڈال رہے ہیں، وہ شبلی فراز کے منہ میں بھی ڈال رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کے منہ میں بھی ڈال رہے ہیں. تو جس ملک میں خود حکمران طبقے کا یہ عالم ہو، اس ملک میں آپ کو میں نے بتا دیا نا کہ بنایا گیا تھا ٹائیگر فورس کی دوسروں کے، اس کا سربراہ اس پہ عمل نہ کر رہا ہو. اس دوران انہوں نے جا کے یہ ڈسکا کے الیکشن میں جلسوں سے خطابات کیے بغیر ماسک کے کیے، تو عام آدمی کیسے عمل کرے گا؟ تو جن ممالک میں سیوک سینس مضبوط ہے، لوگ اگر قانون نہ بھی ہو، آپ نے ادھر دیکھا ہوگا امریکہ میں اور برطانیہ میں کہ اگر کسی کے ساتھ کتا ہے تو اس نے ساتھ ایک ٹیشو اور ایک لیا ہوتا ہے، وہ قانون نہیں ہے، شاپنگ بیگ لیا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ وہ کتا گندگی پھینک دے تو وہ اس کو اٹھا کے اس میں رکھ لیتا ہے. لیکن ان ممالک میں بھی وہ لوگ، ان حکومتوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے اور معیشت لاک ڈاؤن سے ان کی معیشتیں بھی تباہ ہو رہی ہے. یا اگر ابھی تک سعودی عرب نے حج اور عمرے کا وہ نہیں کھول رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک تو دینی فریضہ بھی ہے اور ان کی معیشت بھی، لیکن جو انسانی زندگی ہے وہ سب سے زیادہ اس انسانی زندگی کو اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. صاحب صاحب آپ بات کریں کہ حکمرانوں کی، اگر ہم اپوزیشن کی بھی بات کریں تو مریم صاحبہ کا آج کا جلسہ آپ نے بھی دیکھا، یوتھ کنونشن، ان کے دائیں بائیں پیچھے ہر جگہ بالکل ساتھ کھڑے ہوئے تھے، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی. نا انہوں نے ماسک پہنا، چلیں وہ تو سپیچ کر رہی تھی، ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی ماسک نہیں پہنا تھا. تو پھر اس کا مطلب تو یہ فرام ٹاپ ٹو باٹم کوئی بھی سیاستدان اسے سیریس نہیں لے رہا. نہیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارے ہر طبقے نے، کل ہمارے ایک جرنلسٹ کولیگ عادل شاہزیب نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ پشاور کے ایک ہاسپٹل میں اپنے بچے کو لے گئے تھے تو وہاں پہ 80% ڈاکٹرز نے بھی ماسک وغیرہ نہیں پہنے ہوئے تھے. پھر ہمارے ہاں تو کنسپیریسی تھیوریز اتنی زیادہ ہے
کہ وہ لوگ ابھی تک کورونا کو مذاق اور سازش سمجھ رہے تھے. اپوزیشن نے بھی بڑی زیادتی کی اس دوران جلسے جلوس کر کے, اور میرے خیال میں تو اپوزیشن کو بھی یہ ابھی جلسے جلوس ملتوی کرنے چاہیے, یہ سلسلہ ختم کرنا چاہیے. لیکن پرائم رسپانسبلٹی بنتی ہے حکمران کی, کہ حکمران ایک تو یہ ہے کہ اب آپ اگر خود جلسے کریں گے تو آپ اپوزیشن کو کیسے منع کر سکتے ہیں. تو ایک تو دوسری بات میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب آپ کے وزراء اور آپ کے باقی لوگ وہ بغیر ماسک کے نظر آئے تو آپ قوم سے کیسی وہ بات منوا سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو رسپانسبل حکمران ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے, انہوں نے ویکسین بھی لگائے ہوئے ہیں. امریکی صدر نے جو بائیڈن نے, ایک تو ٹرمپ جیسے لوگ ہوتے ہیں, تو اگر ہمارے حکمران ٹرمپ کو فالو کرتے تو پھر تو ٹھیک ہے. آپ کو کبھی ان کو بغیر ماسک کے دیکھا ہے؟ آپ جتنے بھی رسپانسبل سٹیٹس ہیں آپ نے ان کے حکمرانوں کو بغیر ماسک کے دیکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تو دیکھیں اتنی بد احتیاطی کر لی کہ وہ خود بھی اس مرض کے شکار ہو گئے. ہمارے کئی وزراء بھی اس مرض کے شکار ہوتے. ایک تو اگر یہ لوگ ان SOPs پہ عمل کرتے تو خود بھی بچے رہتے اور قوم کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہوتے. اب اس معاملے میں ایک لحاظ سے حالانکہ بیسک ذمہ داری تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سربراہ حکومت تو عمران خان صاحب ہیں, لیکن قمر جاوید باجوہ صاحب جو آرمی چیف ہے یا ہمارے جوائنٹ چیف ہے وہ ابھی تک بغیر ماسک کے نظر نہیں آئے ہیں. وہ جب غیر ملکی لوگوں سے بھی ملتے ہیں یا اپنے وہ کوئی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو آغاز اپوزیشن سے بھی ان SOPs کو منوانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اب دکانداروں سے بھی ابھی دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے شادی ہالوں کو بند کرنا یا باقی جگہوں پہ, لیکن وہ اب شادی ہالوں والے کہتے ہیں کہ بھئی خود جو وزیر اعظم اور وہ لوگ اسی طرح پھر رہے اور اپوزیشن والے بھی جلسے کر رہے ہیں, یہ بھی جلسے کر رہے ہیں, تو ہمارا کاروبار کیوں بند کرتے ہو؟ تاجر طبقہ بھی ویسے یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے. تاجر طبقے کا بھی یہی ڈیمانڈ ہے. اچھا چلیں اس میں ایک پوائنٹ بھی ہے نا صافی صاحب, وہ یہ کہ اب آپ نے جیسے اپوزیشن کی بات کی, اپوزیشن بھی کیوں کرے گی جب حکمران نہیں کر رہے. اس پورے سینیریو میں ایک بڑی دلچسپ چیز سامنے آئی, وہ یہ تھی کہ جب نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کبھی کبھار بیمار ہوتے تھے, نواز شریف صاحب تو خیر خاصا لمبا فیز ان کا بیماری کا رہا, تو PTI کی طرف سے بڑا ڈیفرنٹ ریئیکٹ کیا جاتا تھا. خان صاحب بیمار ہوئے تو آپ سمیت بہت سارے لوگوں نے ان سے اس بات کے اوپر ان کے لیے دعا کی کہ وہ جلدی صحت یاب ہوں. مولانا صاحب کس چیز کا گرج نکال رہے تھے خان صاحب کے اوپر؟ ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے وہ بڑا عجیب سا امپیکٹ اس کا بنا. نہیں دیکھیں, ایک تو یہ PTI والوں کے لیے سبق ہے. ہماری تو یہ روایت رہی ہے کہ جب بیماری کا مسئلہ آ جاتا ہے تو بیماری کے بارے میں خود بیمار کا یا اس کی فیملی کا یا اس کے ڈاکٹرز کا جو کلیم ہوتا ہے ہم اس کو چیلنج نہیں کرتے, اور ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی اپنی بیماری کو غلط پیش کرے گا یا اس کو یا اسے استعمال کرے گا. اس کے کریں گا. تو نواز شریف صاحب کی بیماری کا معاملہ آیا ہے, ہم نے اس کی صحت یابی کے لیے دعا کی ہے. زرداری صاحب کا آیا ہے, ہم نے اس کے لیے کی ہے. اسفندیار ولی خان صاحب کا آیا ہے, ہم نے اس کے لیے کیا ہے. اور یہ ہماری روایت تھی, مشرقی روایات تھی. بدقسمتی سے PTI والوں نے یہ ایک نئی روایت ڈال دی اور ہمارے مشرقی روایات کے برعکس کہ انہوں نے اپوزیشن کے لیڈروں کی بیماریوں کا مذاق اڑانا شروع کیا. اب نواز شریف صاحب کا معاملہ تو دوسرا تھا, لیکن محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا ایک تو دیکھیں ادھر کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی کہ اندر گھسنے کی کوشش کی کہ یہ معلوم کرے کہ وہ جینونلی بیمار ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کا یہاں وزراء کے لیول کے لوگوں نے ان کی بیماری کا مذاق اڑایا اور کچھ دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ وفات پا گئی اور یہاں پہ آ گئی. تو یہ ایک خوشائند ہے کہ ہماری سیاستدانوں نے ان کے اس رویے کے جواب میں بھی اپنے پاکستانی اور مشرقی روایت کو نہیں توڑا. اور کل جب خان صاحب کی بیماری کا پتہ چلا تو تمام اپوزیشن کے لیڈروں نے, پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے, ANP کے لیڈروں نے, خود مولانا صاحب نے شروع میں انہوں نے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی. ہم جیسے طالب علم تو خیر مجھے تو جو ہی پتہ چلا میں نے ٹویٹ کیا کہ اللہ ان کی صحت دے اور ان کی اہلیہ کو بھی. ہاں البتہ کل جو پھر مولانا صاحب نے دوسری بات کی ہے, میرے خیال میں وہ مولانا صاحب نے انتہائی نامناسب بات کی ہے اور وہ مولانا صاحب کے شائع نشان نہیں تھا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں.
مولانا صاحب نے یہ بات کی اپنی پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ویکسین انہوں نے لگایا تھا اور پھر بھی ان کو کرونا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ویکسین جعلی ہے یا پھر ان کی بیماری جعلی ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہے، نہ عمران خان صاحب کی بیماری جعلی ہے اور نہ ویکسین جعلی ہے، ویکسین بھی اصلی ہے اور عمران خان صاحب کی بیماری بھی اصلی ہے۔ اور مولانا صاحب کو اپنی حیثیت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک طرف وہ ایک قومی سطح کے لیڈر ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، اب اگر وہ ویکسین کے بارے میں شک پیدا کرتے ہیں تو یہ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ پھر اس کے فالوور جو ہے وہ ویکسین کو شک کی نظر سے دیکھیں گے۔ دوسری بات کہ عمران خان صاحب کی بیماری کے بارے میں اگر شک پیدا کرتے ہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ان کی غلطی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے مولانا صاحب نے انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں، اور میری تو ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آگے جا کے وہ اپنی اس بیان پہ معذرت بھی کریں اور اس کی تصحیح بھی کریں، کیونکہ اس وقت اس کو ویکسین کے بارے میں کوئی شک پیدا کرنا لوگوں کی نظروں میں پہلے سے اتنی افواہیں اور کنسپیریسی تھیوریز، وہ میرے خیال میں اس قوم کے ساتھ ظلم ہے۔ ٹھیک، میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہمارے ویورز کو تھوڑا سا یہ بھی اویئر ہونا چاہیے نا کہ اب خان صاحب نے اگر ویکسین لگوائی اور اس کے 2 دن بعد ہمیں پتہ چلا کہ ان کو وہ افیکٹڈ ہیں، تو وہ آلریڈی فرام 15 ڈیز ان کے جسم میں وہ ڈیزیز ہوگا، 15 ڈیز تو وہ ٹائم لیتا ہے، تو اب ویکسین جو ہے وہ مزید کتنے دن لے گی؟ کیونکہ لوگوں میں یہ ذرا سی شکوک و شبہات ہے کہ ویکسین لگنے کے باوجود بھی یہ چیز ان کے سامنے نہیں، یہ مولانا صاحب نے وہی کام کیا ہے جو بعض اوقات عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ ان کے سامنے علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کو دین سمجھانے لگ جاتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے، تو اب یہ مولانا صاحب کا فیلڈ نہیں ہے ویکسین یا طب اور اس کا جو ہے، اور یہ مولانا صاحب نے اپنی اس حوالے سے کم علمی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ جو طبی ماہرین ہیں اور میں ان سے کنسلٹ بھی کرتا ہوں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا کی بات اس لیے غلط ہے کہ ویکسین لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے ویکسین لگا دیا تو کل سے آپ کرونا سے محفوظ ہو گئے۔ یہ جو سائنوفارم کی ویکسین ہے یا باقی ویکسین ہیں، تو ان سب کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ وہ آپ کے بدن کے اندر اگر اینٹی باڈی ڈیولپ کرتی ہے تو کم از کم اس میں 3 ہفتے لگتے ہیں، یعنی اور اس لیے جو لوگ ویکسین بھی لگا لیتے ہیں تو ان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے، وہ یہ نہ سمجھے کہ آج میں نے ویکسین لگا دیا تو کل سے میں محفوظ ہو گیا۔ جب تک ان کے اینٹی باڈیز ڈیولپ نہیں ہوتے تو وہ 3 ہفتے تو ان کو اسی طرح احتیاط کرنی چاہیے جس طرح کہ عام بندہ کرتا ہے۔ 3 ہفتے کے بعد جب آپ کی دوسری ڈوز لگ جاتی ہے تو اس کے بعد ڈاکٹروں کا اور اس کے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ آپ کے اینٹی باڈیز جب ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اگر ایک بندے نے ویکسین لگا دیا تو کل پرسوں ترسوں 3 ہفتے تک وہ اسی طرح اس وائرس کے لیے ایکسپوز ہے اور ولنریبل ہے جس طرح کہ ایک ویکسین لگائے بغیر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے ویکسین ابھی پرسوں ہی لگوائی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کورونا ہو چکا ہو تو ڈاکٹر بیماری کے دوران ویکسین نہیں لگاتے، لیکن خان صاحب کا یہ تھا کہ کورونا اس کا پہلے ہو چکا تھا، یعنی کیسے پتہ چلا؟ انہیں معلوم نہیں تھا کہ مجھے ہو چکا ہے، اور ویکسین بعد میں لگا، تو اس میں ویکسین کا کوئی قصور نہیں ہے اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو وہ اب پتہ نہیں کہ خان صاحب کو سوات کے دورے پہ ہو چکا ہے یا پھر یہ کہ ان کو گھر سے لگ چکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو خاتون اول تھی وہ داتا دربار پہ گئی تھی تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس اوپیس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا تھا، اور اس دوران جو پچھلے ہفتے 2 میں خان صاحب کی کئی ایکٹیویٹیز ایسی تھی کہ جس میں اس اوپیس کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، انہوں نے ماسک نہیں پہنا تھا۔ تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آج آپ کو وائرس ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ 3 دن 4 دن 5 دن آپ کو نہ بخار ہو جائے، فوری طور پر تو آپ پہ اثر نہیں کرتا، اس کے بعد سمٹم ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو خان صاحب نے آج ویکسین لگا دیے اور کل ان کو سمٹم ظاہر ہو گئے، اور جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، پھر خاتون اول کا بھی پازیٹیو آ گیا، تو اس میں
نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ویکسین افیکٹو نہیں ہے، اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب کا کرونا جعلی ہے. خان صاحب کا کرونا بھی اصلی ہے اور ویکسین بھی اصلی ہے. اچھا، اسی میں ایک ضمنی سوال ہے، وہ یہ کہ جو چائنیز ویکسین ہے اس کو لوگ خطرناک بھی کہہ رہے ہیں، جس طرح خان صاحب کی ویکسین کے اوپر پولیٹیشنز بھی سوال اٹھا رہے ہیں. تو لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کیا ہم چائنیز ویکسین کے اوپر کویسچن مارک کھڑا کر سکتے ہیں بحیثیت پاکستانی؟ ویسے بھی ہم ہر چیز میں بہت کیڑے نکالتے ہیں. یہ ہمارے لوگ جو ہے نا، اصل میں جو جس ماحول میں رہتا ہے تو وہ باقی انسانوں کو، انسان خود جس طرح ہوتا ہے دوسروں کو اس نظر سے دیکھتا ہے. انسان خود جس ماحول میں رہتا ہے تو وہ باقی دنیا کو بھی اس نظر سے دیکھتا ہے. تو پاکستان میں ہم جتنے ظالم ہیں اور جتنے بے حس ہیں اور انسانی زندگیوں کے بارے میں جتنے حساس ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باقی دنیا بھی اسی طرح بے حس ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہاں کے لوگ اپنی شہریوں کی زندگیوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ویکسین کی تیاری کا مرحلہ، پہلے ابتدائی اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر پہلے مرحلے میں اس کو جانوروں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جب ادھر سے سب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کا انسانوں پہ کچھ لوگ اپنے آپ والنٹیئر کرتے ہیں، ان پہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. اور پھر جب وہاں سے سب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں تو تب اس کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے. اب امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود اگر اس میں کوئی خطرہ ہوتا تو امریکی صدر اس کو لگاتے یا باقی لوگ اس کو لگاتے. اسی طرح برطانیہ میں کل آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ہیں وہ پہلے خود ان کے پرائم منسٹر نے، کیونکہ برطانیہ کے جو ایسٹرازینیکا ہے اس سے متعلق وہ سویڈن سے کچھ شکایات پیدا ہوئی تھی. اچھا، پھر یہ جو چائنیز ویکسین ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چائنیز نے استعمال کے پہلے اپنی فوج کو لگوا دی ہے. اس کے بعد انہوں نے ابھی دیکھے کہ اپنے ملک میں تقریباً انہوں نے کورونا کو اس سے کنٹرول کروا لیا، لیکن چین سے آج تک کوئی شکایت نہیں آئی ہے. اچھا، اگر ہم صرف چین کا ہوتا تو چلو ہم کہتے کہ بھئی چین کا ایک کنٹرول میڈیا ہے، لیکن میں سب سے زیادہ اس ویکسین پہ اس لیے اعتماد کرتا ہوں کہ اس کا ٹرائل جو تھا، اور ٹرائل بھی اس کا ایک ملک میں نہیں ہوتا. مثلا یہ جو تھرڈ ٹرائل ہوتا ہے تو وہ دنیا کے مختلف ممالک میں کیے جاتے ہیں. وہ ایسٹرازینیکا ہو، وہ فائزر ہو، وہ یہ ویکسین ہو، تو انہوں نے مختلف ممالک میں. تو اگر چینی کوئی ڈیٹا چھپانا بھی چاہے تو یہ والے تو نہیں چھپائیں گے. تو ایک تو یہ تھا کہ اس کا وہ ہو گیا ٹرائل یو اے ای میں، اور پھر یو اے ای کی حکومت نے یہی ویکسین خرید لیے، اور یو اے ای میں ابھی تک یہ ملینز لوگوں کو لگ چکے ہیں. بہت جلد وہ وقت آ جائے گا کہ یو اے ای میں 100% لوگوں کو لگ جائیں گے. آج تک یو اے ای سے ایک بھی شکایت نہیں آئی ہے کہ کسی بندے کو سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے. امریکی سعودی عرب کی حکومت نے خریدا ہے فائزر. اچھا، فائزر والے لگ رہے ہیں، ان کے محمد بن سلمان سے آغاز ہو گیا، ابھی تک ادھر سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے کہ کسی کو کچھ ہو گیا ہے. ایسٹرازینیکا ہے، خود برطانیہ میں ابھی تک لاکھوں لوگوں کو لگ گیا. پہلے ان کی طبی عملے کو لگ گیا، پھر اباؤٹ 60 کو لگ گیا، اب وہ تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. ادھر سے کوئی شکایت نہیں آ رہی ہے. سب سے ٹاپ پہ ویکسینیشن میں ابھی تک امریکہ جا رہا ہے، وہ اپنا فائزر لگا رہے ہیں، ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی. جو روس کا ہے سپنٹک، وہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے کہ کسی کو ہو گیا ہے. اور یہ اب پاکستان کے اندر بھی تو لاکھوں تک تعداد، ہزاروں تک تو پہنچ گئی نا، اور لاکھوں تک پہنچ رہی ہے کہ پہلے ہیلتھ ورکرز کو لگائے گئے اور اس کے بعد جو ہے اب اباؤٹ 60 لوگوں کو لگائے جا رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی آج تک کوئی شکایت نہیں آئی ہے کسی سائیڈ ایفیکٹ کا. اور میں یہاں پہ، مجھے اس دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ اور ہر انسان کو ہوتی ہے، وہ میری والدہ ہے. وہ بستر پہ پڑی ہے، ان کو درجنوں بیماریاں ہیں، اور ان کی ایک ایک چیز ہم ان کے، مثلا اس سے پہلے ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب اور ڈاکٹر صابر صاحب اور جتنے بھی ڈاکٹرز تھے، میں نے ان سے مشورہ کیا، کیونکہ میں اپنی والدہ کے معاملے میں رتی برابر رسک نہیں لینا چاہتا. اور وہ بیچاری گاڑی سے اتر بھی نہیں سکتی تھی، ہم اسی طرح اس کو گاڑی میں لے کے ان کو لگا دیا. اور یعنی ان سے زیادہ ولنریبل
इंसान कोई नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा को लग गई हैं, कोई साइड इफेक्ट उनको, वो जो पहले उनकी बीमारियां हैं वो हैं, वो अपनी जगह, लेकिन इससे इसका- कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए अब पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन है भी बहुत कम, हमारी हुकूमत ने खरीदे भी नहीं है। असद उमर साहब तो सिर्फ तकरीरें करते रहे हैं, ये हमें खैरात में मिल गए हैं, तो कम से कम ये तो लग जाएं जो लगा कि ये सकते हैं लोग वो तो at least महफूज हो लगा जाएं। लें। ठीक। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के इन लोगों से कहता हूं कि खुदारा तहकीक के बगैर और तजुर्बे के बगैर ये जो मफरूज़े हैं, अच्छा इसमें लोगों को एक और चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अब अगले चंद सालों में वर्ल्ड की सतह पे जो सियासत होगी ना, वो वैक्सीन की सियासत होगी। चाइनीज चाहेंगे कि ज़्यादा उनके बिक जाएं, इसी तरह अमरीकी चाहेंगे ज़्यादा उनके बिक जाएं। तो ये लोग और ये ममालिक एक दूसरे की वैक्सीन के बारे में अफवाहें भी फैला सकते हैं, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तो हमारे सेंटर बहुत कम हैं, फिर वो सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है कि आप पहले कार्ड रजिस्टर करेंगे और बाकी वो करेंगे, फिर पता नहीं कि बिलो 60 तक कब हमारा मामला पहुंचेगा, फिर पता नहीं एस्ट्राजेनेका के कब आएंगे। तो इसलिए एक तो हुकूमत को अपनी स्पीड तेज करनी चाहिए, और दूसरा वैक्सीन जिन भी लोगों ज्यादा को होनी जिस चाहिए। तरीके से मौका मिले तो जल्द अज जल्द उनको वैक्सीन लगानी चाहिए। दूसरा कि ये रियासत हमारी कभी भी ये नहीं कर सकती कि खुद ये खैरात के हमें कब तक मिलते रहेंगे। तो आज से 3 महीने पहले मेरे साथ फैसल सुल्तान साहब ने एक प्रोग्राम में वादा किया था कि हमें निजी कंपनियों को इजाज़त जल्द अज जल्द देनी चाहिए। वो कभी डायरेक्ट में जा रहा है, कभी दूसरी मिनिस्ट्री में जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, पता नहीं कमीशनों का चक्कर है, कि वो न वैक्सीन कीमत का import कर मदद, सकें। ताकि वो लोग वैक्सीन इंपोर्ट कर ले। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस्तेताअत रखते हैं, या उनके पास लोगों के पास चॉइस भी आ जाएगा कि अगर किसी को चाइनीज पे एतबार नहीं है तो वो एस्ट्राजेनेका कर ले, एस्ट्राजेनेका पे नहीं है तो जो वो अफोर्ड रूसी कर का सकते हैं वो कुछ और लगा कर ले। सके कम से कम। बिल्कुल ठीक, एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था, लेकिन शायद गवर्नमेंट अभी तक इस चीज के ऊपर गौर नहीं कर सकी है। हो सकता है कि शायद देखने वाले जो हमारे नाजरीन हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड कम से कम करें कि जिसके पास मैसर है वैक्सीन लगवाने का ऑप्शन, वो इस ऑप्शन को जरूर अवेल करे। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।